نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ باوقار سامعین و سامعات، اللہ کا بے شمار فضل و احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس دن پر جس دن اعلان ولایت علی کیا گیا، ہمیں جمع ہو کر ان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انشاءاللہ الکریم بڑے مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کو کچھ خاص باتیں بتانے کی کوشش کروں۔ آج کا جو دن ہے 18 ذی الحجہ، اس کے اوپر اور باتیں انشاءاللہ میں بعد میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آج کا جو دن ہے 18 ذی الحجہ، یہ بقرہ عید کی جو مہینہ ہے اس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ اس کی 18 تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر جس کا نام ہے غدیر خم، وہاں تالاب تھا، اس تالاب کو غدیر خم کہا جاتا۔ تو وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں، یہ جلسہ غدیر خم کہیے، یاد غدیر خم کہیے، اعلان ولایت مولا علی کہیے، جو بھی آپ کہیں کہہ سکتے۔ حال البتہ اتنا ہے کہ مولا علی کی محبت میں شیعوں نے اس دن کا نام عید رکھا۔ اہل سنت کے یہاں بھی یہ ذکر تو برابر جاری رہا، لیکن لفظ عید سے اس کو تعبیر نہیں کیا گیا۔ بہرحال تو اب کم سے کم اس حد تک تو سمجھیں گے نا کہ مولا علی کی ولایت کا جو اعلان ہوا نا، وہ بھی غدیر خم پر۔ جس سال یہ غدیر خم ہوا ہے 2 خطبے ہوئے، یہ حجۃ الوداع تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج۔ ایک خطبہ رسول کائنات نے حج کے موقع پہ فرمایا، 10 تاریخ کو 9 تاریخ کو مقام عرفات میں رسول اللہ نے خطبہ فرمایا۔ اس میں بہت سی وصیتیں مصطفیٰ نے فرمایا، ایک مسلم کا مال، جان، عزت، آبرو سب تم پر حرام ہے کہ تم اس سے کھیلو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم ان کو ہمیشہ عزت کی نظر سے دیکھو، کبھی ذلیل نہ کرو۔ حقوق انسانی مصطفیٰ نے بیان فرمائے، اور رسول کائنات نے جب عرفات میں خطبہ دیا، تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان، توجہ سے سنیں گے، آج آپ کے درمیان جو مسئلہ عموماً الجھا ہوا ہوتا ہے وہ سلجھے گا۔ ارشاد فرمایا، لوگوں انی ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ کہاں؟ یہ حج کا خطبہ ہے، ابھی غدیر خم نہیں ہے، غدیر خم تو 9 دن 10 دن کے بعد آیا۔ فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ یہ کیا ہے؟ حج کا خطبہ۔
حج کے خطبے میں مصطفیٰ نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. اہل بیت تو بعد کے خطبے, اہل بیت تو انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا. یہاں پر ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں آپ کو, بلکہ ایک حقیقت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. حجۃ الوداع کے موقع پہ قریب 1.25 لاکھ سے زیادہ دنیا سے آئے ہوئے لوگ موجود تھے. اب رسول کائنات کا یہ آخری حج بھی ہے, اور مصطفیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ لوگوں میرے پاس بھی اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے, میں بھی جا سکتا ہوں, اس لیے تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک کیا؟ اللہ کی کتاب قرآن, دوسرے میری سنت. سمجھ گئے نا؟ اب شیعوں کی طرف سے, حالانکہ میں ابھی آ رہا ہوں انشاءاللہ غدیر خم کی طرف آ رہا ہوں, آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں دوسرا خطبہ کیا تھا مصطفیٰ کا. اگر رسول کائنات مولا علی کی خلافت کو بیان کرتے تو وہاں کثیر مجمع میں کرتے, یہاں تھوڑے سے لوگوں میں کرتے. بھئی اگر خلافت کا بیان ہونا تو سارے لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں سنو میں مولا علی کو اپنا خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں, لیکن یہ نہیں فرمایا. فرمایا 2 چیزیں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. اب دونوں میں تطبیق سمجھیں گے ہم. اب وہاں پر خطبہ بھی ہو گیا, حج ہو گیا, لوگ متفرق ہو گئے, کچھ اپنے ادھر چلے گئے, کچھ کیا ہے مشرق مغرب جنوب شمال چلے گئے. اب مصطفیٰ جانے عالم 8-9 دن کے بعد وہاں سے تشریف لائے, اور مدینے اور مکے کے درمیان میں ایک مقام ہے غدیر خم, جہاں ایک تالاب تھا. وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھہرنے کا حکم دیا. سارے صحابہ وہ نہیں تھے جتنے حج میں تھے, وہ سارے کے سارے یہاں موجود نہیں تھے, اس میں سے کچھ تھے. ٹھہرنے کا حکم دیا. 2 درختوں پہ ایک سایہ بنایا گیا مصطفیٰ کے لیے. سرکار رکے, اعلان ہوا نماز ظہر کا, نماز ظہر پڑھی گئی. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد مولا علی کو بلایا اپنے بازو, اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ثقلین, میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. یہ خطبہ حج کا, وہاں فرمایا 2 چیزیں. ایک خطبہ غدیر خم کا, یہاں فرمایا 2 چیزیں, مگر بدل دیا سرکار نے رخ, اور ارشاد فرمایا لوگوں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے, وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي, اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں, دوسرے میرے اہل بیت ہیں. اب رسول گرامی علیہ السلام نے اہل بیت کا بھی نام لے لیا, قرآن کا بھی. صرف 8-9 دن کا فرق تھا. حج میں جو خطبہ دیا وہاں پر کیا فرمایا؟ کتاب اور سنت. حدیث یہ بھی ہے, یہ ایک الگ کی بات ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں. کتاب اور سنت, یہاں فرمایا کتاب اور اہل بیت. اب اتنا فرمانے کے بعد میں مولا علی کا ہاتھ پکڑا, اور ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا لوگوں من کنت مولا ہو فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, اس کا علی مولا ہے. پہلو 3 دکھائی دیتے, پہلو 3 دکھائی دیتے ہیں. ایک کیا؟ اللہ کی کتاب کا ذکر, دوسرا اہل بیت کا ذکر, اب تیسرا مولا علی کی ولایت کا ذکر. یہ کیا مولا علی کو یہاں ولی بنایا گیا تھا؟ اور طلب مسئلہ ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ مولا علی کو وہاں پر ولایت کا مطلب ولایت کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے یا ولایت کے لیے اعلان کیا گیا, تو مولا علی اس سے پہلے ولی نہیں تھے؟ اس سے پہلے ولی نہیں تھے؟ ایک بات سمجھ لیں, مولا علی اس وقت سے ولی تھے جب سے مصطفیٰ نے اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا تھا. اور کب ڈالا تھا معلوم ہے؟ آپ نے سنا ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہو,
ہمارے یہاں اہل سنت میں عموماً اس بات پہ اعتراض کیا جاتا ہے، کہتے ہیں صاحب یہ صرف شیعوں کی روایتیں، یہ صرف شیعوں کی روایتیں ہیں کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، اہل سنت کی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آج ہی اس کا تھوڑا سا مطالعہ کیا تھا، آپ حضرات کو کچھ تھوڑا سنائی دیتا ہوں۔ امام حاکم نیشاپوری نے المستدرک میں تحریر کیا، یہ امام حاکم نیشاپوری کی کتاب ہے المستدرک، انہوں نے اس میں تحریر کیا ہے کہ بے شک تواتر کے ساتھ آیا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی ابن ابی طالب کو کعبہ مکرمہ کے اندر جنم دیا۔ یہ اہل سنت کی کتاب المستدرک، امام حاکم نیشاپوری کی۔ اچھا، تیسری صدی کے نامور عالم دین ابو عبداللہ محمد بن اسحاق الفاکہی لکھتے ہیں کہ بنو ہاشم کے مہاجرین میں سے علی ابن ابی طالب اول شخص ہیں جو کعبے میں پیدا ہوئے۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسحاق۔ اب ان کی کتاب کیا ہے؟ اخبار مکہ للفاکہی، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں بھی ہے کہ ہاں یہ کعبے میں پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو اہل سنت کے جلیل القدر مانے ہوئے بزرگوں میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان کی بڑی عزت کیا کرتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب اپنے حوالوں میں اکثر پیش کرتے ہیں۔ اور ایک بات بھی سمجھیں، یہاں پر میں ایک بات کو اور کلیئر کر دوں کہ شیخ الاسلام نے جو یہ بات اپنی تحریر میں بیان کی کہ خلافت ظاہری ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور خلافت باطنی مولا علی کو ملی، خلافت اول تھی وہ، تو اس پر بہت سے لوگوں نے اس پر اعتراضات کیے۔ یاد رکھیں یہ تقسیم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو شیخ الاسلام نے اپنی کتاب السیف الجلی علی منکر ولایت علی میں پیش کی ہے۔ یہ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اور ان کے مناقب سے ایک بات وہ بھی ہے جو ان کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئی کہ انہوں نے کعبہ معظمہ میں ولادت پائی۔ اہل سنت کے یہاں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد علامہ مسعودی مروج الذہب میں تحریر فرماتے ہیں حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامع شواہد النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی۔ یہ ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء ہیں۔ اس پہ میں آپ حضرات کو ایک بات اور بتا دوں، ایک یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر ولادت کے آثار، ڈلیوری کے آثار نمایاں ہوں تو اور بات ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی امی حضور یہ کعبے کا طواف کرنے گئی تھی، کعبے کا طواف کرنے گئی تھی۔ طواف کے دوران ان کو خفیف سا معمولی سا درد ذہ ہوا۔ ایک کتاب ہے قاسم ولایت مولا علی، اس کے اندر تحریر کیا ہے، حالانکہ شیعوں کے یہاں بھی یہی عموماً تحریر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی تھیں، اچانک درد شروع ہوا، پریشان ہو گئیں، وہاں تو کوئی مکان ہی نہیں ہے بنا ہوا دوسرا کعبے کے علاوہ۔ کعبے کی دیوار اچانک پھٹی، حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئیں، مولا علی وہاں پیدا ہو گئے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت ابو طالب یہ ساتھ میں تھے۔ طواف کعبہ کے درمیان جب ان کو درد محسوس ہوا تو انہوں نے گیٹ کھول کے طواف کعبے کے اندر داخل کر دیا، خود باہر آ گئے، مولا علی پیدا ہو گئے۔ اچھا، یہاں ایک بات میں آپ حضرات سے سوال رکھتا ہوں کہ اگر کعبے میں مولا علی پیدا ہوئے نا، تو یہ بتائیں کہ مولا علی کی شان بڑھ گئی؟ سوچنے کی بات ہے نا، مولا علی کی شان بڑھ گئی۔ وہاں جو لائبریری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو گھر ہے، مولد النبی ہے، اس میں رسول اللہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ کی شان بڑھی۔
یاد رکھیں پیدا ہونے والے کی وجہ سے جگہ کی شان بڑھتی ہے، جگہ کی شان بڑھتی ہے۔ مولد النبی کو آج تک عزت کی نظروں سے اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ مصطفیٰ وہاں پیدا ہوئے ہیں، اور کعبے میں مولا علی اگر پیدا ہوئے تو علی کو نہیں کعبے کو شرف ملا ہے، کعبے کو شرف ملا ہے، ورنہ کیا ہے کعبے کی دیواروں کی وجہ سے علی کو تھوڑی شرف مل رہا تھا۔ اور ولایت کب مل گئی؟ یوں تو مولا علی کو پیدا ہونے سے پہلے بھی ولایت تھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں جب مولا علی پیدا ہوئے آنکھیں مچی ہوئی، آنکھیں نہیں کھلی، مکے کے لوگ کہتے ہیں یار ابو طالب کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا خوبصورت ہے، دیکھنے کے لائق ہے، لیکن شاید نابینا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا ہے اس کی۔ اچھا آنکھیں نہیں کھول رہا ہے تو نہیں کھول رہا ہے، کچھ کھا پی بھی نہیں رہا ہے۔ اور بچے پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں نا، تو یہ تو بچہ ہی عجیب ہے یار۔ وہاں کعبے میں پیدا ہوا، گھر کو لے کے آ گئے، نہ وہ آنکھیں کھول رہا ہے نہ وہ کچھ کھا پی رہا ہے کہ دودھ پی لے تو چلو بنے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ امی کہتے تھے حضرت فاطمہ بنت اسد کو، مولا علی کی امی کو، کہ ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا، میرا بھائی۔ رسول کائنات تشریف لائے، فرمایا امی لا میرے بھائی کو مجھے دے دے۔ سوچیں یار بچے بھی بچے ہو، بچہ ہو تو ایسا ہو یار، جواب نہیں، لا امی اس بچے کو میرے بھائی کو مجھے دے دے۔ فاطمہ بنت اسد نے جیسے ہی مولا علی کو رسول کائنات کے ہاتھوں پہ دیا اور مصطفیٰ نے ہاتھوں میں لیا نا، وہ مچی ہوئی آنکھیں اس طرح سے کھل گئیں، رسول کائنات کا چہرہ بغیر پلک مارے ہوئے علی دیکھتے رہے۔ آنکھ بھی کھولی تو چہرہ مصطفیٰ پہ کھولا۔ اب مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک مولا علی کے منہ میں ڈال دی۔ حضرت علی نے ایسا جیسے کہ کوئی بڑے پرانے وقتوں کا بھوکا ہو، زبان مصطفیٰ کو ایسا چوسا، اور جب زبان مصطفیٰ چوس لی تو پھر حالت یہ بن گئی کہ علی کا سارا باطن روشن ہو گیا، ولی چمکنے لگا، ولی چمکنے لگا۔ آنکھ کھولیں تو روئے مصطفیٰ دیکھیں، اور منہ کھولیں تو لعاب مصطفیٰ لے لیں۔ آپ دیکھیں نا یار لعاب مصطفیٰ کی کیا تاثیر ہے۔ غوث اعظم کے منہ میں ڈال دیا تھا رسول اللہ نے لعاب، تو غوث اعظم کہتے ہیں کہ مجھ سے رکا نہیں جا رہا، 7 سمندروں کا علم مصطفیٰ نے مجھے دے دیا، خالی تھوک کے ذریعے سے، لعاب مبارک کے ذریعے سے۔ اب مصطفیٰ نے کوئی ایسا تو کیا نہیں کہ زبان لگائی اور ہٹا لی، مصطفیٰ نے تو فرما دیا علی جتنا تجھے چاہیے ہے اتنا علم لے لے، باطن کو روشن کر لے، ایمان لے لے، ولایت لے لے۔ ارے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حالت یہ ہے، اللہ کی قسم آپ نظر ڈالیں کہ اگر کسی کنویں میں مصطفیٰ نے ایک مرتبہ تھوک دیا قیامت تک کے لیے وہ میٹھا ہو گیا، قیامت تک کے لیے وہ میٹھا ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اچھا جس کے پیٹ میں رسول اللہ کا لعاب دہن پہنچا ہو، کیا اس کے پاس سے کفر گزرے گا؟ کیا اس کے پاس سے شرک گزرے گا؟ ارے مولا علی نے تو ہوش سنبھالا تو بتوں کی طرف کبھی نظر ہی نہیں کی۔ ارے نہ ان کی ماں نے کی نہ ان کے باپ نے کی یار، تو اب کیا ہے اعلان ولایت علی اتنے عرصے کے بعد؟ وجہ کیا ہے؟ بھئی ولی تو اس وقت ہو چکا تھا، علی ولی تو اس وقت بن چکا تھا، اب یہ کیا ہے 20-30 سال کے بعد میں کیوں اعلان کیا جا رہا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا، بغیر کسی وجہ کے تو نہیں ہے۔ اعلان جو ہو رہا ہے نا، ایک مرتبہ تھوڑی، سینکڑوں مرتبہ مصطفیٰ نے سنا دیا ہے۔ یہ سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد، سب کو جمع کر کے خطبہ دے کے، اور خطبے میں بھی کیا ارشاد فرمایا؟ مصطفیٰ نے فرمایا لوگو کیا میں تمہاری جانوں سے قریب تر تمہارے لیے نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں سے قریب۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اے لوگو ما بال اقوام، کیا حال ہے اس قوم کا. غور کرے، یہ وہیں پر ہو رہا ہے، یہ وہیں پر. ما بال اقوام ینتقصون علیا، کیا حال ہے اس قوم کا جو علی کے اندر نقص نکالتی ہے، عیب نکالتی ہے، کمیاں نکالتی. ارشاد فرمایا سنو لوگو، من ینتقص علیا، جو علی کے اندر عیب نکالتا ہے، فقط تنقصنی، وہ میرے اندر عیب نکالتا ہے، وہ میرے اندر عیب نکالتا ہے. ارشاد فرمایا علی کے اندر عیب مت نکالا کرو، علی کو ہم سے جدا مت کیا کرو. من فارق علیا، جو علی کو جدا کرتا ہے ہم سے، علی کو الگ ہٹاتا ہے ہم سے، سنو اس کو سن لینا چاہیے. علی منی، علی مجھ سے ہے، مجھ سے. وَأَنَا مِنْ علی، اور میں علی سے ہوں. یہ سب کچھ ہو کیوں رہا تھا یار؟ کبھی غور کیا؟ اس لیے کہ صاحب حضرت علی کی ولایت کا اعلان ہو جائے؟ کچھ نہ کچھ ہے، بیک گراؤنڈ کچھ ہے. وہ کیا تھا بتا دوں؟ یہ اعلان غدیر خم کی وجہ کیا بنی وہ سن لے. یہاں پر من کنت مولا فعلی مولا کی وجہ بھی تو کوئی ہوگی نا، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس پردہ، اس کے پیچھے کوئی تو بات ہے. حضرت خالد بن ولید یمن گئے ہوئے، مصطفیٰ نے حاکم بنا کر مولا علی کو خمس وصول کرنے کے لیے یمن بھیجا. توجہ سے سنیں گے، توجہ سے سنیں تاکہ آپ کے پاس بھی ایک میٹر رہے. مولا علی کو بھیجا. مولا علی کرم الوجہ الکریم نے وہاں خمس حاصل کیا. اس میں غلام، باندیاں، مال غنیمت، دیگر سب کچھ اکٹھا تھا. ایک باندی مولا علی کرم الوجہ الکریم کو بہت پسند آئی، انہوں نے اس کو اپنا لیا. حضرت بریدہ کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ غصہ آیا. کس پہ؟ مولا علی پہ بہت زیادہ غصہ آیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال لے کے ان کو جانا چاہیے تھا مدینے، مصطفیٰ کے پاس لے کے جانا چاہیے تھا، اور مصطفیٰ اس کی تقسیم کرتے پھر علی لیتے. یہ علی نے خود بخود کیوں لے لیا؟ حالانکہ چونکہ وہ اس جتنے لوگوں کو بھیجا تھا ان کا امیر بنایا تھا مصطفیٰ نے، تو اب امیر کو حق حاصل تھا کہ وہ لے سکتا. لیکن ان کو غصہ آیا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر نازیبہ یا شکایتی انداز میں حضرت علی کی شکایت کی، اور ایسے الفاظ میں شکایت کی کہ مصطفیٰ نے فرمایا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ اتبغض من علی، علی سے تمہیں بغض ہو گیا؟ نعم یا رسول اللہ، ہاں علی سے مجھے اندر اندر بغض ہو گیا. سوچیں، ایک صحابی رسول ہے، شکایت انہوں نے کی ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا کیا تمہیں بغض ہو گیا؟ کیا تمہیں نفرت ہو گئی علی سے؟ وہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ. ارشاد فرمایا اس کا حصہ تو اس سے زیادہ ہے جتنا اس نے لیا. پھر مکے میں آئے کچھ بزرگ لوگ، بزرگ صحابہ، مال غنیمت کے کپڑوں سے لباس پہن کر ان کے استقبال کے لیے آئے. مولا علی نے ان سے فرمایا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، اچھی بات نہیں ہے کہ تم یہ کپڑے اس طرح کے پہنو، اتار دو ان کو. ان کو بھی برا لگا، وہ بھی شکایت کرنے لگے. اب شکایت چاروں طرف سے مولا علی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہنچی اور بہت سے لوگوں نے شکایت کر لی، تو اب مصطفیٰ نے غدیر خم پر سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں ارشاد فرمایا لوگوں جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں فعلی مولا ہو، علی اس کا مولا ہے. شکایت کرنے والے لوگوں سنو. اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، مولا کا معنی کیا ہے یار؟ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں. علی بھی اس کا مولا ہے.
مولا کا معنی کیا ہے؟ ہمارے بعض لوگوں نے کہا اس کا معنی ہے دوست. چلو بھائی ٹھیک. رسول اللہ نے فرمایا علی سے ناراض ہونے والوں سنو، اگر میں تمہارا دوست ہوں تو علی کو بھی تم دوست رکھنا لازمی ہے. ایک بات ہو گئی. دوست کا معنی ہم نے ٹالا نہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے صاحب علی کو دوست رکھو. ٹھیک ہے صاحب، صحابہ نے سن لیا. دوسرا معنی ہے مددگار. من کنت مولاہ، میں جس کا مددگار ہوں، فعلی مولاہ، علی بھی اس کا مددگار ہے. تیسرا معنی ہے اس کا قرب، قریب ہونا. تیسرا معنی میں آپ کو ایک یہ فارسی کی ایک لغت ہے ڈکشنری جس کا نام ہے لغات کشوری، اس سے بتا رہا ہوں. تیسرا معنی ہے نزدیک، قرب. مطلب مصطفیٰ یہ بتا دینا چاہتے ہیں جس سے میں قریب ہوں، جتنا میں قریب ہوں علی بھی اتنا ہی قریب ہے، علی بھی اس سے قریب ہے. اب میں آپ کو اس کا قرآن سے دینا چاہتا ہوں. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. من کنت مولاہ فعلی مولا، تو جس مومن کی جان سے مصطفیٰ قریب ہیں اس مومن کی جان سے علی بھی قریب ہیں. یہ تو تھا لغات کشوری سے مولا کا معنی. اب آئیں مصباح اللغات کے نام سے عربی ایک لغات ہے، ڈکشنری ہے، بہت بڑی ہے، وہ رکھی ہے ابھی سامنے یہیں دوپہر میں دیکھا. میں نے سوچا لاؤ بھائی کم سے کم یہ معنی ہی دیکھ لیں کہ جو جھگڑا ختم ہو جائے. تو اس کے اندر انہوں نے پہلا معنی دیا ہے مولا کا. مولا کے معنی انہوں نے اس میں جو پیش کیے ہیں نا، اس کا معنی ہے مالک. کیا ہے؟ مالک. فرمایا مولا کا معنی مالک. اب مصطفیٰ فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا مالک میں ہوں اس کا مالک علی ہے. جس کا مالک میں ہوں اس کا مالک علی ہے. ایک بات سمجھ لیں، انہوں نے تم کو چھوڑ رکھا ہے، ورنہ آج بھی تمہارے نعرے یہی رہتے ہیں یا علی مشکل کشا. جب بھی مشکل آتی ہے نا تو اپنے آقا کو پکار کے مشکل کشائی کہتے. دوسرا معنی اس کے اندر دیا ہے سردار. دوسرا معنی دیا ہے سردار. دیکھیں حدیث میں جب رسول کائنات نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنے کے بعد میں ارشاد فرمایا اے علی ابن ابی طالب تم کو مبارک ہو، آج سے آپ میرے مولا ہیں اور تمام مومنین کے مولا ہیں. سوچیں یار، تو یہ کیا تھا دوست؟ کیا پہلے حضرت عمر فاروق اعظم کی علی سے دشمنی تھی، آج دوست بنے؟ نہیں. فرمایا علی تم دوسروں کے بھی سردار ہو، ہمارے بھی سردار، دوسروں کے بھی سردار ہو، ہمارے بھی سردار ہو. اب اس کے آگے کا معنی لیں. بہت سے معنی اس کے بیان. اس کے آگے کا معنی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اس کا ایک معنی ہے محبوب. اس کا اور کیا ہے؟ اس کا ایک معنی ہے آزاد کرنے والا. آزاد کرنے والا. جو بھی یقین جانے
کہ مولا علی کا ہو جاتا ہے صحابہ کی گستاخی کیے بغیر. اتنی میں شرط لگا رہا ہوں صحابہ کی، میں نہیں شرط لگا رہا ہوں بلکہ قرآن و حدیث کی یہ شرط ہے. صحابہ کی گستاخی کیے بغیر جو مولا علی کا ہو جاتا ہے، علی اس کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے. علی اس کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے. انعام دینے والا مولا، انعام دینے والا. اچھا، انعام ان کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے؟ آپ اور ہم اگر کسی سے خوش ہو تو کیا کرتے ہیں معلوم؟ کسی کو 100 روپے دے دیے، 200 روپے دے دیے، 500 روپے دے دیے، 1000 روپے دے دیے. اگر بہت بڑا ہے تو 5-10 ہزار روپے دی. یہی کرتے نا انعام میں. مولا علی کی بارگاہ میں ان چیزوں کی کوئی ویلو نہ تھی نہ ہے. مولا علی کی بارگاہ سے جب انعام دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے عبد القادر سن، جا تجھے غوث بنا دیا ہے. انعام دے دیا، غوث بنایا، انعام دے دیا. جب معین الدین اجمیری کو بھیجا جاتا ہے تو آواز دی جاتی ہے معین الدین سن، آج تک تو حسن معین الدین تھا، اب تجھے غریب نواز بنا دیا، انعام دے دیا گیا. سوچے صحیح یار، ان کی بارگاہ سے کوئی چھوٹے چھوٹے انعام نہیں ملتے. رسول کائنات نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں نا اس کا علی مولا ہے. تو اب انعام دینے والا بھی ہے، انعام دینے والا بھی ہے. اور کیسے انعام؟ کسی کو قطب بنا رہا ہے، کسی کو ولی بنا رہا ہے، کسی کو ابدال بنا رہا ہے، کسی کو نجبہ میں، کسی کو رقبہ میں. یہ سب کی سب جو کچھ بھی ہیں مولا علی کی بارگاہ ہی سے ملنے والی ولایت. رسول کا دیکھو ایک بات سمجھو، جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا وہاں کھجلی والے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور آج سے نہیں، یہ رسول اللہ کے وقت سے ہی موجود رہا. اگر کھجلی نہ کی ہوتی لوگوں نے تو مصطفیٰ نے غدیر خم پر یہ اعلان نہیں کرنا تھا. یہ کھجلی کی وجہ سے کیا. ایک شخص آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. اس کا نام تھا حارث بن نعمان فہری. حارث بن نعمان فہری بڑا غصے میں آیا. اس کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تیش میں آ گیا، آیا سواری باندھی رسول کائنات کے پاس آیا اور آنے کے بعد سلام کر کے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں توحید پیش کی، رسالت پیش کی، ہم نے مان لیا. یا رسول اللہ، آپ نے نماز کا حکم دیا 5 وقت نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد یا رسول اللہ روزوں کا وقت آیا، آپ نے کہا 1 مہینے کے روزے رکھو، ہم روزے رکھتے رہے، آپ کی بات کو نہیں ٹالا. پھر کیا ہے، مال کا مسئلہ آیا، زکوٰۃ کے لیے فرمایا، ہم نے زکوٰۃ بھی دے دی، آپ کی بات کو نہیں ٹالا. یا رسول اللہ حج کا موسم آیا، آپ نے کہا تحجوا، حج کرو، ہم نے حج کیا. یا رسول اللہ آپ کی ساری باتیں تو مان لی، اب آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑ رکھا ہے. آپ نے کہا من کنت مولا فعلی مولا، آپ اپنے چچا زاد بھائی علی کو ہمارے اوپر فوقیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. تو یا رسول اللہ کیا یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کی جانب سے؟ یہ آپ نے خود سے کہا یا اللہ کی جانب سے ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کیا کہا؟ اپنی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہوا ان ھذا من اللہ. رسول کائنات نے فرمایا اے شخص حارث، تو جو اتنا اچھل رہا ہے نا، سن، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
سن لے، ھذا من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دو من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جب آدمی میں منافقت ہوتی ہے نا تو پھر اور اچھل جاتا ہے، طیش میں آ گیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے تو پھر اللہ کی جانب سے ہم پر عذاب کے پتھر برس جانا چاہیے، ہم ہلاک ہو جائیں۔ اس نے قبول ہی نہیں کیا، اس کو حارث نے قبول ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد میں یہ جیسے ہی اپنی اونٹنی کی طرف چلا، آسمان سے ایک پتھر گرا، اس کے سر پہ ہوتا ہوا ٹانگوں کے بیچ سے نکل گیا، وہیں وہ ہلاک ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے خود مولا علی کی مولائیت پر شک بھی کیا تھا، تالا زنی بھی کی تھی، اور مصطفیٰ کے مقابلے میں اس نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا ہے تو ہم پر عذاب نازل ہو جائے۔ مطلب منافقت اندر چھپی ہوئی تھی، منافقت اندر چھپی ہوئی تھی۔ اہل بیت کے لیے دلوں کو کھول دو۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم فرقے بازیاں نہ کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں، اس میں خاص طور سے سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں حبل اللہ سے یعنی اللہ کی رسی سے مراد ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی ہم کو، مولا علی کو، سب کو تھام لو، تب جا کر کے تمہاری زندگیاں بحال ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، منافق ہو جاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں حب علی، علی کی محبت۔ ایک جملہ میں بار بار آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، علی کی محبت صحابہ کی نفرت کا نام نہیں ہے، صحابہ کی نفرت کا نام نہیں ہے۔ ارے یار کتنے پیار سے وہ رہتے تھے، حضرت علی ابو بکر کے ساتھ، عمر حضرت علی کے ساتھ، اتنی بھائی چارگی تھی جس کا جواب نہیں۔ تم نے آنے کے بعد 1450 سال کے بعد میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دی، اور تم نے دین صرف جو ہے وہ اہل بیت اور علی کی محبت کا نام رکھ دیا، باقی سارے صحابہ کو کنڈم کرتے چلے جاؤ۔ مسئلہ اس کا نام دین نہیں ہے۔ ہاں البتہ مصطفیٰ فرماتے ہیں حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، میرے آقا فرماتے ہیں علی کی محبت گناہوں کو ایسا کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک اور حدیث بتا دیں، آقا فرماتے ہیں ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ، نبیوں کا ذکر عبادت ہے اور صالحین اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ علی کی محبت بھی گناہوں کو ایسے ہی کھا جاتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کہتی ہیں ابو بکر تم ابھی بیٹھے ہوئے تھے اور بغیر پلک مارے ہوئے ٹکٹکی باندھ کر حضرت علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے، کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے میرے بیٹے یا بنیا، اے میری پیاری بیٹی، تجھ کو معلوم نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ تکتے رہنا اسی کا نام عبادت ہے، علی کو دیکھنا اس کا نام عبادت ہے۔ ذکر علی عبادت، مصطفیٰ فرماتے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے۔ سوچے صحیح، اگر ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے نا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑا عظیم موقع عطا فرمایا۔ جن لوگوں کو الرجی ہے وہ اپنی الرجی ختم کر لیں۔ دیکھو اگر لفظ عید سے الرجی ہے وہ رکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ شیعہ لوگ کرتے ہیں، چلو بھائی تم شیعوں سے الگ ہو جاؤ، مگر کم سے کم جشن مولا علی تو منا سکتے ہو نا۔
سارا محرم کا مہینہ ذکر حسین، ذکر علی، ذکر حسن، ذکر فاطمہ سب کرتے رہتے ہو، کوئی پریشانی نہیں۔ اگر یہاں پر کر لیا جائے تو کون سی پریشانی کی بات ہے یار؟ کرنا شیعہ کرتے تو شیعہ تو محرم میں بھی کرتے۔ دیکھو مشابہت، من تشبہ بقوم فہو منہم کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم ہر چیز میں لے جا کر کے ٹھونک دو، نہیں۔ البتہ جہاں تک تعلق ہے ان کا یار، وہ صحابہ کے گستاخ، اور صحابہ کے جو گستاخ ہوتے ہیں نا وہ لوگ منافق ہوتے ہیں، مومن نہیں ہوتے، مومن نہیں ہوتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قرآن کے مفسر ہیں، بہت بڑے قرآن کے مفسر ہیں۔ ان کی ایک روایت وہ قاسم ولایت میں نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کی شان میں جتنی زیادہ آیتیں قرآن میں آئی ہیں اور کسی کے لیے اتنی نہیں آئی، کسی کے لیے نہیں آئی، انہوں نے مولا علی کی شان کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ میں سنیں، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں علم کے 10 حصے پیدا فرمائے۔ کتنے؟ 10 حصے پیدا فرمائے۔ فرماتے ہیں 9 مولا علی کو دے دیے، ایک ساری دنیا کو دیا ہے۔ 9 مولا علی کو دے دیے، ایک ساری دنیا کو۔ ایک حدیث اور سنا دو، مفہوم سنائی دے رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب عطا فرمائے، علم کے 1000 باب عطا فرمائے، اور فرمایا ان میں سے ہر باب سے 1000 علم کے پھر باب نکلے، پھر باب نکلے۔ مولا علی کوئی ایسا ایک چھوٹے سے اس کا نام نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ آئے مولا علی کی بارگاہ میں انسانی شکل میں، اور کہا علی آپ علم کے شہر کا دروازہ ہیں؟ فرمایا ہاں، میرے آقا نے فرمایا اچھا اگر ایسا علم ہے تمہارا تو یہ پتہ لگاؤ کہ جبریل کہاں ہے۔ شکل انسانی ہے، پتہ لگاؤ جبریل کہاں ہے اس وقت۔ مولا علی نے اوپر دیکھا، پھر زمین کے نیچے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، ارشاد فرمایا نہ جبریل آسمانوں میں ہے، نہ زمینوں میں ہے، نہ لیفٹ رائٹ کہیں ہے، مجھے لگتا ہے تو ہی جبریل ہے، مجھے لگتا ہے تو ہی جبریل ہے۔ ارے بڑے بڑے عجیب کٹھن قسم کے سوالات کرتے تھے لوگ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے۔ ایک مضر نامی یہودی آیا، آ کر کہنے لگا علی چند سوالات کرتا ہوں، جواب دیں گے؟ ارشاد فرمایا ضرور کر لو۔ کیا سوال ہے؟ فرمایا بولو کیا سوال ہے؟ کہنے لگا اچھا وہ کون ہے کہ اللہ نے جس کو، وہ کون سا مرد ہے کہ اللہ نے جس کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے؟ وہ کون سی عورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 لمحے میں بچوں کو جنم دیا؟ کہتا ہے وہ کون سی عورت ہے کہ جس کے باپ نہیں صرف ماں ہے؟ کہتا یہ بتاؤ وہ کون سا پتھر ہے جس پتھر نے جانور کو جنم دیا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سے 2 دوست ہیں جو کبھی دشمن نہیں بن سکتے، اور وہ کون سے دشمن ہیں 2 جو کبھی دوست نہیں بن سکتے؟ آپ دیکھیں عجیب قسم کے سوال ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مسکرا کے ارشاد فرمایا سن مضر، تو یہ سمجھ رہے ہیں میں جواب نہیں دے سکتا؟ ارے تو جتنے سوال کر لے، اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے سب کے جواب دے دو۔ کہا اچھا بتائیں؟ کہا تو نے کہا وہ کون سا مرد ہے جس کے ماں باپ نہیں؟ وہ آدم علیہ السلام ہے۔ وہ عورت جس کے ماں باپ نہیں؟ وہ حضرت حوا ہے۔ اور وہ عورت جس کی ماں ہے باپ نہیں؟ وہ حضرت مریم ہے۔ اور وہ عورت جس نے 3 لمحوں کے اندر بغیر باپ کے بچے کو جنم دیا ہے، وہ مریم ہے، وہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔
اور وہ بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، ماں ہے، وہ بھی عیسائی۔ فرمایا اور سن، وہ جانور، وہ پتھر جس سے جانور پیدا ہوا، وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس پتھر سے پیدا ہوئی تھی، وہ پتھر ہے۔ اور فرمایا وہ دونوں دوست جو کبھی جدا نہیں ہو سکتے، وہ جسم اور روح ہے۔ اور فرمایا وہ دونوں دشمن جو کبھی دوست نہیں بن سکتے، وہ موت اور زندگی ہے۔ موت اور حیات دونوں کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ مضر کہتا ہے علی تم نے بالکل صحیح جواب دیا، بالکل صحیح۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیت کب کس مقام پر کس کے لیے نازل ہوئی مجھے سب علم ہے۔ ایک یہودی آیا اور آ کے کہنے لگا علی تم کہتے ہو نا قرآن کے بہت بڑے عالم ہو، قرآن میں سب کچھ ہے، ایک سوال کروں بتاؤ گے؟ کہا بالکل بتائیں گے، بولو کیا ہے؟ کہا تمہاری داڑھی جو ہے نا بہت گھنی، مولا علی کی داڑھی بہت گھنی تھی، فل، اور کہا میری داڑھی جو ہے نا وہ کہیں کہیں بال ہیں، اس کا ذکر ہے قرآن میں؟ فرمایا ہے نا۔ اب یہودی کا سوال تھا بھائی، اور مولا علی کا جواب ہے نا قرآن میں۔ کہا بتاؤ پڑھ کے سناؤ۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے البلد الطیب یخرج نباتہ من اذن ربہ۔ فرمایا وہ زمین، وہ جگہ جو طیب ہوتی ہے نا، اچھی جگہ ہوتی ہے نا، خوب اللہ کے حکم سے اس میں سبزہ اگتا ہے، اچھی جگہ میں خوب اچھا سبزہ اگتا ہے۔ والذی خبث، اور جو خبیث ہوتی ہے مطلب بیکار والی زمین ہوتی ہے، والذی خبث لا یخرج منہ الا نکدہ۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے جو خراب والی زمین ہوتی ہے نا، اس میں کہیں کہیں کوئی گھاس جمتی ہے۔ تو اب سن لے، میری یہ زمین اللہ کا کرم ہے، اچھی والی ہے اس لیے کافی سبزہ ہے، اور تیری خراب والی ہے اس لیے کہیں کہیں کوئی بال دکھائی دیتا۔ یہودی تو حیران رہ گیا، اس نے کہا یار واقعی علی کا علم، علی کا علم، علی کا علم۔ ایک دو باتیں اور عرض کروں، بات ختم کر رہا ہوں، وقت کافی ہوا چاہتا ہے۔ مولا علی کرم الوجہ الکریم کو جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا نا، مولا علی نے 2 کتابیں لکھی اپنے قلم سے، نہ وہ پرنٹ ہوئی نہ دوسروں میں گئیں، صرف اپنی اولاد میں۔ ایک کتاب کا نام ہے جفر، جیم فیرے جفر۔ دوسری کتاب کا نام ہے جامع، جیم میم عین، جامع، جیم جیم الف میم عین، جامع۔ اس کے اندر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب سے لے کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دیا ہے۔ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دیا ہے، اور یہ کتابیں اپنی اولاد ہی کے درمیان جاری رکھی، آج بھی غالباً وہ کسی کے پاس موجود ہے۔ آپ اب سب کے پاس تھوڑی بٹ رہی ہے، وہ کسی خاص کے پاس ہی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے نا، حضرت شاہ نعمت اللہ رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ عنہ کا قصیدہ ہے، قصیدہ نعمت اللہ۔ وہ میں نے پڑھنے کے زمانے میں کیا بلکہ بچپن میں اپنے گاؤں میں سنتا تھا فارسی میں۔ اس میں انہوں نے جتنی جنگیں ہونے والی ہیں، قیامت تک کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں کہاں سے کون کون جیتے گا کون ہارے گا، سب شعروں کے ذریعے سے بیان کر دیا۔ یہ وہی علم ہے نا یار جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عطا فرمائی تھی۔ ہمارے یہاں تو یار تولا جاتا ہے، ناصبیت کو بھی ختم کر دو، رافضیت کو بھی ختم کر دو۔ اہل سنت وہ ہیں جو ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی اور صحابہ سے بھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تم سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا، اور منافق کے سوا کوئی نفرت نہیں کرے گا۔ جو تم سے نفرت کرے وہ منافق، جو محبت کرے وہ مومن۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، مولا علی نے فرمایا، اور حدیث میں بھی ہے، کہ علی کی وجہ سے 2 طبقے جہنم میں جائیں گے۔ علی کی وجہ سے، ایک محبت میں بہت اوپر بھاگنے والا،
ایک شان کو نیچے لے جانے والا، وہ کون ہے؟ ایک طبقہ شیعوں میں ہے نصیری، کیا نام ہے اس کا؟ نصیری، آج بھی ملک شام میں پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں علی جو ہے نا وہ اللہ ہے، علی کو اللہ کہتے ہیں، اللہ۔ یہ شیعوں کی ٹولی، فرمایا یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور ایک طبقہ مولا علی سے دل میں تنگی رکھے گا، بغض رکھے گا، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا علی تیری وجہ سے یہ دونوں طبقے جہنم میں جائیں گے، جو تجھے حد سے زیادہ اوپر لے جائیں گے وہ بھی جہنمی، جو تجھے حد سے زیادہ نیچے لے جائیں گے وہ بھی جہنمی۔ مسلمانوں یاد رکھو، اہل بیت سے محبت کرو، اللہ کا بھی حکم ہے، رسول اللہ کا بھی حکم ہے، لیکن کیا ہے آپ دیکھیں شیخ الاسلام نے کتنی کتابیں لکھی ہیں سیدنا ابوبکر صدیق پہ، عمر فاروق پہ، عثمان غنی پہ اور دیگر صحابہ پہ، تو اب کیا ہے، یہ صحابہ اکرام کی عزت اپنے دلوں میں باقی رکھو، کبھی ان کی تذلیل نہ کرو، ان کو حقارت سے نہ دیکھو۔ اگر حقارت سے دیکھو گے اللہ کی قسم تو نہ رسول اللہ راضی، نہ مولا علی راضی، نہ اللہ راضی، نہ اللہ راضی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔